بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام دین فطرت ہے۔ دنیا میں اسلام بذریعہ دعوت پھیلا ہے۔ اہل اسلام کا شیوہ رہا ہے کہ وہ کبھی جارحیت میں پہل نہیں کرتے۔ جب ان پر ظلم ڈھایا جائے تو پھر وہ بزدلی دکھانے کی بجائے دشمن کو سبق سکھا دیتے ہیں۔ امت پر زوال آیا تو ہماری ساری روایات بھی دم توڑ گئیں۔ ان روایات کو زندہ کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن پاک اور اسوہ نبوی سے رہنمائی لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جد و جہد میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر کاوش کلمہ حق کی سربلندی کے لیے وقف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ بادشاہوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط ان کی بہترین مثال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خط لے کر شام کے حکمران شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس گئے۔ شرحبیل نے خط کھولا اور جب اس کا مضمون پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اصولی طور پر پوری دنیا میں اس وقت جو اخلاقی اقدار رائج اور معروف تھیں، ان کے مطابق پیغام خواہ کیسا بھی ہوتا تھا، قاصد پر اس کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی تھی، نہ اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ قاصدوں اور سفیروں کا کام تو پیغام رسانی تھا۔ ان کی جان محفوظ و مامون تصور ہوتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر نام و پیام کا سلسلہ منقطع ہو سکتا تھا۔ اس بدبخت حکمران نے ان تمام اخلاقی و عرفی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اپنے دربار ہی میں صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ فرمایا کہ غسانی حکمران کے اس ظلم کا بدلہ لینا اور مظلوم صحابی کے خون کو رائیگاں ہونے سے بچانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ موطا برپا ہوئی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو غزوہ موطا کے بارے میں بتائیں گے۔ غزوہ موطا سے پہلے پیش آنے والے کچھ واقعات کا بھی ذکر کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعات بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ اور دوستو، اس جنگ کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن امراء کو بھیجا، ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہادت کے بعد فرمایا کہ جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ ان تمام واقعات کو آج کی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو ویڈیو کے آخر میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہونے والی ہے، سو اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، جنگ موطا کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں جنگ موطا سے پہلے کے اہم واقعات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اخرم بن ابی اوجا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 شاہ سوار دے کر بھیجا۔ ان کے ساتھ بنو سلیم کا ایک جاسوس بھی تھا۔ جب یہ دستہ مدینہ منورہ سے نکلا تو جاسوس چپکے سے کھسک کر اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا اور انہیں خبر کر دی۔ انہوں نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے مقابلے کی پوری تیاری کر لی۔ جب مسلمان ان کے پاس پہنچے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو گھیر لیا اور اکثر کو شہید کر ڈالا۔ ابن ابی اوجا بھی شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وہ بڑی مشکل سے مدینہ واپس پہنچے۔ اس دن صفر 8 ہجری کی پہلی تاریخ تھی۔ آئیے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا۔ احمد اور ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دن بدن بلند ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے سمجھدار قریشی ساتھیوں سے مشورہ کیا اور انہیں قائل کیا کہ آؤ نجاشی کے پاس چلے جائیں، کیونکہ اگر محمد غالب آ گئے تو ان کے ماتحت رہنے کی بجائے نجاشی کے پاس رہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر بالفرض قریش غالب آ گئے تو بھی وہاں جانے کے اچھے نتائج ہی نکلیں گے، کیونکہ یہ لوگ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے درباریوں سے خوب واقفیت رکھتے تھے۔
انہوں نے اچھی قسم کا بہت سا چمڑا اکٹھا کیا تاکہ نجاشی کو بطور تحفہ پیش کر سکیں، کیونکہ حجاز سے حبشہ برآمد ہونے والی یہ بہترین چیز تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ نجاشی کے ہاں پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ نجاشی کے دربار سے نکلے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی سے درخواست کی کہ یہ عمر بن امیہ میرا دشمن ہے، لہٰذا اسے میرے سپرد کر دیا جائے تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک پر زوردار ضرب رسید کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے اور معذرت کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ، چاہے وہ اجمی ہوں یا عربی، آپ کے دفاع میں کس قدر پرجوش ہیں۔ چنانچہ جب نجاشی نے ان سے اسلام لانے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے نجاشی کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ پھر وہ دربار سے نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں پر اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا اور مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ راستے میں خالد بن ولید مل گئے۔ ان کا ارادہ بھی وہی تھا جو ان کا تھا۔ یہ دونوں سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اسلام کی بیعت کر لی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کی جو تاریخ ابن اسحاق اور واقدی نے بیان کی ہے، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جنگ معطا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کردار سامنے آیا، جو جمادی الاول 8 ہجری میں لڑی گئی۔ اس طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کردار مارکہ ذات السلاسل میں نمایاں طور پر سامنے آیا، اور یہ مارکہ جمادی الاخر 8 ہجری میں ہوا۔ اس کی تفصیل ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ واقدی نے اس طرح بیان کیا ہے: جب اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر انعام کا ارادہ فرمایا تو ان کے دل میں اسلام و ایمان کی سوچ پیدا کر دی۔ وہ اس طرح کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی جنگ میں حصہ لینے کے بعد مکہ واپس جاتے تو سوچنے لگتے اور اس نتیجے پر پہنچتے کہ میں صحیح کام نہیں کر رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں غالب آئیں گے۔ غزوہ حدیبیہ میں تو انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ جب انہوں نے اصفہان کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اچانک حملے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے منصوبے سے مطلع فرما دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی اور خالد بن ولید کو حملے کا موقع نہ مل سکا۔ پھر جب صلح حدیبیہ طے پا گئی تو وہ بخوبی سمجھ گئے کہ اب تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ انہوں نے ہرقل یا نجاشی کے پاس چلے جانے کے لیے سوچ بچار شروع کر دی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روپوش ہو گئے، البتہ ان کے بھائی ولید اس عمرے کے دوران میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مل سکے۔ پھر انہوں نے ان کے نام خط لکھا جس میں تعجب ظاہر کیا کہ تم جیسا عاقل اور ذہین شخص اسلام سے کیسے دور رہ سکتا ہے۔ انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمہاری بابت پوچھا تھا اور فرمایا تھا کہ اس جیسا شخص اسلام سے جاہل نہیں رہ سکتا، اور اگر اس نے اپنی جنگی خدمات مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف انجام دی ہوتی تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ہم اسے دوسرے لوگوں سے مقدم رکھتے۔ جب انہیں اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو ان کے دل میں ہجرت کا شوق پیدا ہو گیا۔ قبول اسلام کی ترغیب میں ان کا ایک خواب بھی محرک ثابت ہوا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک تنگ اور بے آب و گیاہ علاقے میں ہوں، پھر میں ایک کھلے سرسبز شاداب میدان میں نکل آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے یقیناً یہ ایک اہم خواب ہے۔ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے یہ خواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہی ہے کہ تم شرک کی تنگ تنائی کو چھوڑ کر اسلام کے وسیع سمندر میں پہنچ گئے ہو۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو وہ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ میرے مرتبے کے چند اور لوگ بھی چلیں۔
انہوں نے صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل سے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر اکیلے ہی چل پڑے۔ عین اسی وقت ان کی ملاقات ان کے ایک دوست عثمان بن طلحہ سے ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اپنے دل کی بات کہہ دی تو پتہ چلا کہ خود عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش بھی یہی ہے۔ دونوں نے اتفاق کیا کہ کل صبح یاجج کے مقام پر ملیں گے۔ رات کے پچھلے پہر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فجر کے وقت یاجج میں اکٹھے ہو کر چل پڑے۔ جب یہ دونوں حدہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اب پتہ چلا ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ پھر تینوں سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔